پیش کر سکیں۔ بہرحال ہمارے لیے بات بڑے فخر انبساط کے ہے کہ ہمارے درمیان امیر الہند مفکر ملت حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم تشریف فرما ہے، جن کی جرأت ایمانی بے خوفی و بے باکی اور مومنانہ فراست کا مظاہرہ ہمیشہ ہوتا آ رہا ہے۔ آئین جواں مردہ حق گوئی و بے باکی، اللہ کے شیروں کو آتی نہیں رباہی۔ بلا شبہ امیر الہند کے اس مومنانہ اور مثالی کردار سے قوم و ملت کو نئی زندگی اور بڑی قوت ملتی ہے۔ آج کے دن پھر یہ جمعیت علماء ہند بہار کی سرزمین پر مولانا محترم کی سرپرستی میں تاریخ رقم کرنے جا رہی ہے۔ ملک کا بچہ بچہ اس بات سے بخوبی واقف ہے کہ حضرت والا کا خانوادہ علم و عمل، روحانیت و خدمت اور عظمت و عظیمت کا مینارہ نور ہے۔ مجھ جیسے حقیری انسان کا اس پر کچھ کہنا سورج کو چراغ دکھانے کی مانند ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی حضرت والا امیر الہند کی عمر کو دراز کرے اور قوم و ملت کو ان کی سرپرستی سے خوب فیض یاب کرے، آمین۔ حضرات محترم، تاریخ گواہ ہے کہ ہر زمانے میں مسلمانوں پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے ہیں۔ آج پھر کچھ بدخواہ اپنی سازشی اور ذہن و فتنہ ساز منصوبے کے تحت مسلمانوں کو ان کے شعار کو مٹانے پر سو جتن کر رہے ہیں، کبھی مذہبی موقعات کو نقصان پہنچا کر، کبھی مذہبی رسومات کو ٹھیس پہنچا کر، کبھی ناموس رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کر کے، کبھی مسجد و مزارات پر قبضہ کر کے، کبھی داڑھی اور حجاب کے نام پر پریشان کر کے، اور کبھی نت نئے قانون بنا کر ہمیں الجھانے اور برباد کرنے کی کوششیں جاری رہتی ہیں۔ لیکن تاریخ گواہ ہے کہ ظلم جب حد سے گزرتا ہے تو مٹ جاتا ہے، اور جو لوگ ملک کی تعمیری کام میں لگے رہتے ہیں انہیں تاریخ اچھے الفاظ میں یاد کرتی ہے۔ جو لوگ ملک میں بگاڑ کی سیاست کرتے ہیں، فتنہ سازش کی راہ پر چلتے ہیں، تاریخ ہمیشہ انہیں منفی انداز میں یاد کرتی ہے۔ جو لوگ انسانیت کے جوہر سے مزین ہوتے ہیں اور انسانیت کی خدمت کرتے ہیں وہ تاریخ میں امر ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ انسانیت کے جوہر سے عاری غیر انسانی سازشوں اور منصوبوں میں لگے رہتے ہیں انہیں تاریخ ہمیشہ فرعون اور ہٹلر کے نام سے یاد کرتی ہے۔ حضرات مکرم، وقف کے تحفظ کے لیے آج ملک میں چھوٹے بڑے ہزاروں جلسے منعقد کیے جا رہے ہیں، جہاں سیکولر جماعتیں کھل کر بل کی مخالفت میں اپنے خیالات کا اظہار کر رہی ہیں، وہیں چند ایسے لوگ بھی ہیں جو ملک میں بگاڑ اور امت مسلمہ کی تباہی کے لیے کوشاں ہیں، مگر ان کی تعداد بہت کم ہے۔ 95% سے زیادہ افراد ایسے ہیں جو وطن عزیز میں امن، شانتی، محبت، بھائی چارگی اور آپسی ہم آہنگی کو فروغ چاہتے ہیں۔ ان میں سے ایک نمایاں نام ہمارے معزز وزیر اعلیٰ جناب نتیش کمار جی کا بھی ہے، جو تعمیری اور مثبت ذہن سے کام کرتے ہیں اور ہمہ وقت مسلمانوں کی ترقی کے لیے سوچتے ہیں۔ مثلا وقف بورڈ کی گرانٹ کو انہوں نے 40 لاکھ سے بڑھا کر 3 کروڑ روپے کر دیا ہے۔ تقریباً 10,000 قبرستانوں کی گھیرا بندی کرا کے اس پر قبضہ کا راستہ بند کر دیا ہے۔ اقلیتوں کی تعلیمی ترقی کے لیے رہائشی اسکول کا منصوبہ شروع کیا ہے، جہاں بچوں کی بہترین تعلیم کے ساتھ ان کے رہنے سہنے کا بھی معقول ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت کچھ انہوں نے اقلیتوں کے فلاح و بہبود کے لیے کیا ہے۔ ہمیں ایسے لوگوں کی شناخت کرنی اور ان کے ساتھ متحد ہو کر آگے بڑھنا ہے اور سازشی طاقتوں کو شکست دینی ہے۔ ہمیں ان سیاسی پارٹیوں کو بھی ساتھ لے کر چلنا ہے جو آئین تحفظ کے لیے آوازیں بلند کرتی ہیں اور دستور ہند کی بقا کے لیے ہر وقت دن رات کوشاں رہتے ہیں۔ آج سیاسی اور سماجی اعتبار سے ملک کا ماحول جو پراگندہ ہے اور تعصب و منافرت سے آلودہ ہے، لیکن جو لوگ ہندوستان اور ہندوستانیوں سے محبت کرتے ہیں ان کی تعداد بہت زیادہ ہے۔ لہذا ملک و ملت کے دشمنوں کی سازشوں کو ناکام کرنے کے لیے ہمیں بھرپور اجتماعیت اور اتحاد کا ثبوت پیش کرتے ہوئے جمعیت علماء ہند کی آواز پر لبیک کہنا ہے۔ ملک آئین کے تحت چل رہا ہے، آئندہ بھی ملک آئین کے تحت چلے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ آئین نے ملک کے باشندوں کو جو حقوق دیے ہیں ان کی مکمل محافظت کی جائے۔ یہ سب ہماری اجتماعی ذمہ داری ہے۔ حاضرین جلسہ، پورا ملک جمعیت علماء ہند کی قربانی اور خدمات سے بخوبی واقف ہے۔ بلا شبہ اس تاریخ بڑی تابناک اور روشن ہے۔ آج پھر یہ جمعیت وقف ترمیمی بل کے خلاف
بڑے آہنی عزم کے ساتھ کھڑی ہے اور اس کو نامنظور کرانے کے لیے عزم صمیم رکھتی ہے۔ وقت ترمیمی بل کو جس انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ خلاف آئین اور ہماری شریعت میں مداخلت کے ساتھ اسلامیہ ملت اسلامیہ کے لیے خطرے کی گھنٹی ہے۔ جمعیت علماء ہند کا یہی مطالبہ ہے کہ ہم امت اسلامیہ کے تمام افراد سبھی تفریق سے بالا تر ہو کر سیکولر جماعتوں کی معاونت اور حمایت کسی قیمت پر بھی اس بل کو منظور نہیں ہونے دیں۔ میں جمعیت علماء ہند کی اس تاریخی پلیٹ فارم سے حکومت کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں اور دیتا ہوں: حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو۔ آخر میں مجلس استقبالیہ کے معزز رکن کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور آپ سبوں کا بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں جو سامعین کرام اور جمعیت علماء کے قول پر، اس کے بلاوے پر آپ اتنی بڑی تعداد میں یہاں حاضر ہیں۔ یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ آپ کا یقین اگر ہے تو جمعیت علماء پر ہے اور حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب دامت برکاتہم پر ہے۔ بہت بہت شکریہ۔ خدا حافظ۔